اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہیں، برتر ہیں، اور تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 61 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قوت کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ زبردست قاہر ہے، یعنی ساری مخلوق پر غالب ہے، برتر ہے، اور ساری مخلوق کیا ہے اس کی محتاج ہے، ساری مخلوق کیا ہے اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخلوق میں چاہے کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، انبیاء ہو، شہداء ہو، اولیاء ہو، کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، اس کے ارادے ہمیشہ متزلزل رہے، یعنی اللہ کی قوت اور اللہ کے فیصلے کے سامنے وہ اپنے ہر ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی غالب رہا، برتر رہا، اور اسی کی بات اونچی رہی۔ دوسری بات اس آیت کریمہ میں یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی نگہداشت کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ ہر آدمی کی نگہداشت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے ساتھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اب اندازہ لگائیے فرشتوں کی مخلوق کتنی مخلوق ہوگی۔ اس وقت دنیا کے اندر 7 ارب سے زیادہ انسان بستے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ خود قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے اس کے نام اعمال کے لکھنے پر متعین ہیں۔ داہنی طرف ایک فرشتہ ہے، بائیں طرف ایک فرشتہ ہے۔ داہنی طرف کا فرشتہ وہ امیر ہے، اور بائیں طرف کا فرشتہ کیا مامور ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے انسان جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا تو اسی وقت وہ فرشتہ اس کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی نیک کام کر لیتا ہے تو اس کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو داہنی طرف کا فرشتہ ان سے بائیں طرف کے فرشتے سے کہتا ہے ٹھہرے رہو، اب انتظار کرو، یہ توبہ کر دے۔ توبہ کرنے کا اس کو موقع دیا جاتا، اس کو مہلت دی جاتی، شاید اب یہ توبہ کر لے، شاید اب یہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ نہیں کرتا اور امید ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے نام اعمال میں اس کے ایک گناہ کو ہی لکھا جاتا۔ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک نیکی کو 10 نیکیوں برابر اس کو ثواب دیا جاتا، لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی کرنے تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، برائی کرنے تک۔ تو ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت سے فرشتوں کو اٹھا دے تو پھر انسان 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرشتے اس کی نگرانی کرتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سوتے رہتے، ماں بھی سوتی رہتی، باپ بھی سوتا رہتا، اس کو پتہ نہیں رہتا، لیکن فرشتے اس کی نگرانی کرتے رہتے، اس کی حفاظت کرتے رہتے۔ خود قرآن کے اندر ایک تو کرامن کاتبین کا ذکر کیا، اس کے بعد ایک سورہ رعد میں بھی فرشتوں کا ذکر ہے، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے پیچھے فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے، اس کی نگرانی کرتے رہتے۔ کتنی بڑی تعداد فرشتوں کا اللہ نے پیدا کی ہے۔ ایک بات میں ذکر کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ بیت المعمور وہ مقام ہے خانہ کعبہ کے بالکل سیدھے میں، جیسا کہ ہم لوگوں کا قبلہ کیا ہے، خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے، اسی طریقے سے آسمان کے فرشتوں کا کعبہ کیا ہے، بیت المعمور ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا ٹیک لگا کر کے لیٹے ہوئے تھے، اور 70,000 فرشتے اس کا روزانہ طواف کرتے بیت المعمور کا، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کیا، قیامت تک اس کو دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ 70,000 فرشتے، جب سے خانہ کعبہ بنا ہے اور جب سے بیت المعمور بنا ہے، جب سے دیکھیے 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ ایک جگہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرشتوں کی تعداد کے علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اب انسان کے ساتھ اتنے فرشتے لگے ہوئے ہیں، 7 ارب تو اسی وقت ہے، اور اس کے اور دوسرے کاموں کے لیے، مثال کے طور پر دیکھیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب مومن بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ اب جو ہم لوگوں نے نماز پڑھی الحمدللہ، عصر کے وقت جو فرشتے آئے تھے اب وہ فرشتے اب آئیں گے۔ عصر کے وقت جو فرشتے آئے تھے اب اس کے جانے کا ٹائم مکمل ہوا، اب دوسرے فرشتے آ جائیں گے، اور اب جو فرشتہ جو ہماری جو نیکیاں لکھنے کے لیے آئے اب وہ فرشتے اصل میں آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ تم نے میرے مومن بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کے مومن بندوں کو ہم نے اس حال میں دیکھا، نماز کی حالت میں۔ اب یہ دونوں فرشتے، دونوں کی ڈیوٹی کا جو تبدیلی کا ٹائم رہتا ہے، یہ دونوں فرشتے ملتے ہیں، پھر عصر کے وقت ملتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی کا چینج کا وقت ہوتا، اور پھر فجر کے وقت۔ تو اندازہ لگائی کتنے فرشتے ہیں کہ جتنے لوگ عصر کی نماز میں شریک ہوتے ہیں ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے، پھر فجر کے وقت جو نمازی رہتے ان فرشتوں کا وقت تبدیل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے سب کچھ کہ یہ فرشتے کہاں گئے، کیوں گئے، کیا کرنے گئے، سب معلوم ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے کہ تم کہاں گئے تھے اور تم نے میرے مومن بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے کہتے یا اللہ ہم فلاں جگہ گئے تھے، فلاں کام کے لیے گئے تھے، اور ہم نے آپ کے مومن بندوں کو اس حال میں دیکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو انسانوں کی حفاظت کرتے، ان فرشتوں کا وقت کب تک ہے؟ جب تک کہ انسان کی زندگی ہے۔ انسان کی جب تک زندگی ہے جب تک اس کی حفاظت اور نگرانی ہوتی ہے، اور جب انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو انسان کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد اس کی نگرانی اٹھا لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی نگہداشت نہیں کی جاتی، اس کی حفاظت کا کام فرشتوں کا ختم ہو جاتا، پھر وہ فرشتے ملک الموت کے معاون بن جاتے۔ ایک بات مجھ کو اس وقت یاد آئی، وہ یہ کہ شاید کسی کے ذہن میں خیال ہو، میرے ذہن میں بھی یہ خیال تھا کہ ایک ملک الموت ہزاروں لوگوں کی روح کو کیسا قبض کرتے روزانہ۔ آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ ایک آدمی جگتیار میں مرا، یہاں بھی وہ ملک الموت ہے، اور کریم نگر میں مرا، وہاں بھی ایک ملک الموت ہے۔ تو اتنے سارے انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت بیک وقت کیسا پہنچتے؟ دنیا کے کونے کونے میں ہزاروں لوگوں کی موت ہوتی ہے، انسانوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت، جانوروں کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت، اور بہت ساری مخلوقات، چوٹی ہے، کیڑا مکوڑا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، لاکھوں مخلوق کی روح روزانہ قبض کرنے پر متعین ہے ملک الموت۔ تو ایک ملک الموت روزانہ لاکھوں جانداروں کی جو روح کو قبض کرتے تو اس کو کیسا قبض کرتے؟ تو ایک کتاب میں میرے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ ملک الموت کے سامنے دنیا کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ ایک پیالہ ہو، پیالہ تشتری یا جو سینی جس کو کہتے، سینی سمجھیے، پیالہ سمجھیے، یا کھانے کا چھوٹا سا جو برتن ہوتا جس میں کھانا نکالتے وہ سمجھیے۔ ملک الموت کے سامنے ساری دنیا کی ایسی ہی حیثیت ہے۔ اب جب ظاہر بات ہے ملک الموت کے سامنے ساری دنیا کی ایسی حیثیت ہے تو اس کے سامنے دنیا کی یہ حیثیت ہے، جس کی روح قبض کرنا ہوتا
وہ فوراً اس کی روح کو قبض کر لیتے. اور یہ معاون فرشتے جو اس کی نگہداشت کے لیے جس جاندار کے ساتھ یہ فرشتے تھے، یہی فرشتے اس کے معاون بن جاتے، ہیلپر بن جاتے، تو روح کو قبض کرنے میں یہ تعاون کرتے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی قوت اور طاقت کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، قاہر ہے، برتر ہے، اعلیٰ ہے، طاقتور ہے. اور اس کے بعد پھر فرمان ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے انسانوں کی نگہداشت کے لیے. انسانوں کی نگہداشت کے لیے نہیں، ساری مخلوق کی نگہداشت کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد جب انسان کا وقت مکمل ہو جاتا، یعنی اس کی زندگی کو ختم کرنا مقصود ہوتا، یہی فرشتے ملک الموت کے معاون بن جاتے اور اس کے روح قبض کرنے میں اس کا تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت.